کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا ورنہ اندھیرا ہوگا، بالکل اسی طرح ہر انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نہ اجالا نہ اندھیرا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت ہے تو یہ ایک جائز چیز ہے، اور مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہے تو یہ حرام چیز ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے، مگر بکری کا ہو گائے کا ہو تو حلال ہوتا ہے، اور اگر دودھ کتیا کا ہو تو حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت باعث اجر بن جائے گی، اور اگر نفسانی شیطانی محبتوں سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گی۔ اب یہاں یہ مغالطہ دل میں نہ رہے کہ یہ مخلوق کی محبت، جب بھی مخلوق کی محبت کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد دائرہ شریعت کے علاوہ جو محبتیں ہوتی ہیں، جن محبتوں کا خود اللہ نے حکم دیا، میاں بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، مسلمان بھائی کی آپس میں محبت، یہ محبتیں تو نور ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ جو محبتیں نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم کرتے ہیں اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، ان محبتوں کا نام مخلوق کی محبت ہوتا ہے۔ لہذا یہ دل اللہ رب العزت کی محبت کا برتن ہے، ہم اسے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر لیں۔ جو بندہ اپنے دل کو محبت الہی سے بھر لیتا ہے وہ عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اب اس کی منزل بہت آسان، راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں، عشق کا ہے بہت بڑا احسان۔ علامہ اقبال نے کہا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں سمجھتا تھا زمین اور آسمان کا فاصلہ بہت زیادہ، اور عشق نے ایک چھلانگ لگائی اور مجھے میرے محبوب سے واصل کر دیا۔ تو محبت دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر یہ محبت الہی کا سفر طے نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ فرزانہ کہتے ہیں جو بندہ عقل کی بنیاد پہ راستہ طے کر رہا ہو اس کو فرزانہ کہتے ہیں۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے نا وہ منزلوں تک ہمیشہ پہنچا کرتے ہیں۔ چنانچہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ اگر محبت الہی کو نکال لو تو پھر پیچھے کیا چند تصورات ہی رہ جاتے ہیں، اس کے سوا کیا ہے۔ اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو بندے کو نصیب ہو جائے تو اسے دنیا میں سرداری نصیب ہو جاتی ہے۔ شاعر نے کہا، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را، وہ تمام مخلوقات کا سردار بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو محبت الہی سے بھریں۔ محبت کا یہ ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی خدمت بے اختیار ہو کر کرتا ہے۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کو مطیع ہوتا ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، بیٹا ہے چھوٹا
ماں کیسے 24 گھنٹے اس کی خدمت میں لگی ہوتی ہے، نہ اپنے سونے کی پرواہ، نہ کھانے کی پرواہ، نہ آرام کی پرواہ. ذرا بچے نے کچھ اشارہ کیا بھاگی پھرتی ہے. یہ 24 گھنٹے کی ملازمہ کیوں بنی پھرتی ہے؟ محبت کی وجہ سے. بچے سے محبت ہے. جتنی بھی تھکی ہوئی ہوگی، بھوکی پیاسی ہوگی، اور بیٹھے گی ایک لقمہ توڑے گی کہ میں کھانا کھا لوں، اور سویا ہوا بچہ تھوڑی سی آواز کر دے گا سب چھوڑ کے چلی جائے گی. کس لیے؟ محبت کی وجہ سے. جو مرضی ہو جائے وہ بچے کا رونا برداشت نہیں کر پاتی. تو جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے، پھر اس کو نیکی کرنا، عبادت کرنا، دین میں چلنا یہ مشکل نظر نہیں آتا. وہ محبت کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سوچئے کہ ایک ماں بہت تھکی ہوئی ہے، کہتی ہے میں نے آج سارا دن صفائیاں کروائی اور گھر کو صاف کیا، کپڑے دھوئے، میں بہت تھک گئی ہوں، بس میں نے عشاء پڑھ کے سو جانا ہے. وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی کہ اتنے میں پردیس میں گیا ہوا جو اس کا جوان بیٹا تھا وہ اچانک سرپرائز دینے کے لیے گھر آ گیا. اب جیسے جوان بیٹی کی آواز سنی سب تھکاوٹیں ختم. اب بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہے، کھانا کھلا بھی رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، طبیعت پوچھ رہی ہے، حال پوچھ رہی ہے، گھنٹوں جاگ رہی ہے. بیٹی کہتی ہے امی آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے مت کوئی آج تنگ کرے، میں نے سونا ہے، نیند کہاں گئی؟ کہے گی بیٹی تیرے بھائی کی آواز سن کے تو نیند ہی ختم ہوگی. جس طرح محبت کی بنا پر تھکی ہوئی ماں بیٹے سے ملاقات کرتی ہے، سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح بندہ سارا دن کام کاج کر کے تھکا ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، مصلے پہ قدم رکھتا ہے، سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی دن میں عبادت کرتے تھے کہ رات سونے کے لیے بستر پہ جاتے تھے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح گھسیٹ کے پاؤں رکھا کرتے تھے. لیکن وہی تھکے ہوئے لوگ جب مصلے پہ کھڑے ہوتے تھے تو سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی تھی. ان کو رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اس لیے کہ دل کے اندر محبت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کو ویڈیو گیم کھیلنے کا شوق رہتا ہے ان کو کہو نا بھئی 1 گھنٹہ کھیل لو، اور 1 گھنٹے کے بعد کہو بھئی بس کرو کہ جی ابھی تو 15 منٹ ہوئے، امی ابھی تو 15 منٹ ہوئے. 1 گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا. جس طرح بچے کا دل ویڈیو گیم میں اٹکا ہوا ہے 1 گھنٹہ گزرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا. ہمارے اکابر کا یہی حال تھا. اللہ کی محبت میں دل ان کا اس طرح اٹکا ہوتا تھا رات کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا کرتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے. سردیوں کی لمبی رات، چنانچہ 2 رکعت کی نیت باندھی. طبیعت میں کچھ ایسا سوز تھا، محبت تھی، تلاوت کرتی رہی. جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ یہ تو صبح صادق کا وقت قریب ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی. ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ رہا کرتا تھا. دل چاہتا تھا کہ اور زیادہ اللہ کی عبادت کرے. چنانچہ اگر کہیں دل اٹکا ہوا ہو کسی کا اور ادھر سے فون کال آ جائے اور اس وقت دوسرا بندہ کہے جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو بوجھ لگتا ہے کہ مجھے یہ کال کیوں بند کرنی پڑی. صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال بالکل ایسے تھا. چنانچہ 2 صحابی تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے ذمہ کام لگایا. اب ان میں سے ایک نے کہا کہ ساری رات جاگنا ہے، میں سو جاتا ہوں، آدھی رات آپ جاگیں، پھر آپ سو جانا میں جاگوں گا. اب جو جاگ رہے تھے ان کو محسوس ہوا کہ جو کام میرے ذمہ لگایا ہے وہ کرنے کا وقت آ گیا. چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اگر مجھے
اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر سلام نہ پھیرتا. تمنا ہوتی تھی. یہ محبت ایسی عجیب چیز ہے کہ انسان مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا دل نہیں چاہتا سلام پھیرنے کا. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمانے لگے ہاں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ لیا، سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا. یہ کیفیت ہوتی ہے پھر انسان کی. تو دل میں اگر محبت ہو تو پھر انسان کو ان عبادات میں لذت ہی عجیب ہوتی ہے. اس کو ایک شاعر نے ذرا عجیب انداز سے بیان کیا. آپ اپنے گھر کسی مزدور کو لائیں اور اس کو کہیں کہ بھئی یہ پتھر توڑنے، تو وہ مزدور تیشہ ہتھوڑا مارتا رہے گا، پتھر توڑتا رہے گا، لیکن اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. وہ بے دلی کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ جلدی 8 گھنٹے ختم ہو اور میری جان چھوٹے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اور ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فرہاد. اس کا دل کہیں اٹک گیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ میاں اس پہاڑ کو کھودو گے نا تو ہم تمہارا اس سے نکاح کر دیں گے. اس نے تیشہ لیا اور پہاڑ کو کھودنا شروع کیا. لیکن وہ جو تیشہ مارتا تھا نا اس کا جذبہ ہی کچھ اور تھا. تو علامہ اقبال نے لکھا ہر ضرب تیشہ ساغر کیف وصال دوست، کہ وہ ہر جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا اس کو یوں لگتا تھا کہ میں محبوب کے وصل کا جام پی رہا ہوں. ہر ضرب تیشہ ساغر کیف وصال دوست. فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں. فرہاد تو کچھ اور محبت سے تیشہ مارتا تھا تو مزدور تو کسی اور کے. آج سچی بات ہے ہم مزدور کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ کب 4 رکعت ختم ہوگی، کب 20 رکعت تراویح ختم ہوگی، اور ہمارے اکابر وہ فرہاد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایک ایک رکعت میں ان کو مزہ آتا تھا. تو یہ محبت الہی کی کمی کی وجہ سے پھر انسان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھائیں، پیدا کریں. اگر یہ محبت نصیب ہو گئی تو سب کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق فرمود ہے قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل کھڑی سوچتی رہ جاتی ہے اور عشق محبوب کے اشارے پر فوراً سجدہ کر دیتا ہے. یہی تو مسئلہ تھا کہ شیطان نے اللہ کی عبادت تو کی، علم بھی اس کے پاس تھا، عشق کی نعمت سے محروم تھا. رب کریم کا حکم ہوا اسجدوا لآدم، سب